یا حبیب اللہ. سلام کی درود شریف کی. جبریل امین میرے کریم آقا کی بارگاہ میں آتے ہیں تو میرے کریم آقا نے پوچھا یا رسول اللہ. میرے کریم آقا نے فرمایا اے جبریل بتا تیرے اندر طاقت کتنی ہے, تیرے اندر وسعت کتنی ہے؟ تو جبریل نے فرمایا یا رسول اللہ سمندر کے اندر جتنے ذرات ہیں سارے گن سکتا ہوں. سبحان اللہ, آواز آنی چاہیے. سبحان اللہ. یہ تیرے اور میرے نبی کی شان بیان کر رہا ہوں. پھر پوچھا اے جبریل بتا اور کتنی طاقت ہے؟ تو جبریل کہتا ہے یا رسول اللہ آسمان سے جو بارش نازل ہوتی ہے اس کے ہر قطرے کو میں جبریل گن سکتا ہوں. سبحان اللہ. پھر فرمایا اچھا. پھر میرے کریم آقا نے فرمایا اے جبریل بتا اور کتنی طاقت ہے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ کائنات کے اندر, دنیا کے اندر جتنے بھی درخت ہیں, درخت کی جتنی شاخیں ہیں, شاخوں کے اوپر جتنے پتے ہیں, پتوں کے اندر جتنی لائنیں ہیں, میں جبریل سب کو گن سکتا ہوں. سبحان اللہ. میرے کریم آقا نے فرمایا اچھا اور کتنی طاقت ہے؟ اور کتنی طاقت ہے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ آسمان پہ جتنے ستارے ہیں سارے گن سکتا ہوں. جبریل نے کہا, میرے کریم آقا نے فرمایا اچھا تو جبریل بتا کہ جب میرا امتی مجھ پر درود پڑتا ہے تو اس وقت تیری طاقت کہاں ہوتی ہے؟ جبریل نے فرمایا یا رسول اللہ جب آپ کا امتی مجھ پر درود پڑتا ہے, جب رب العالمین اس پر رحمت کی بارش نچھاور کرتا ہے, وہ رحمت کی بارش اتنی ہوتی ہے کہ میں جبریل گن نہیں سکتا. سبحان اللہ. نہیں غلطی بات آ کو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک بار پھر آ کو سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ بارش کریم آقا کے غلام پہ ہو رہی ہے, کریم آقا کے نام کے صدقے ہو رہی ہے. جبریل کو بھی نہیں پتا کہ رحمت کتنی ہو رہی ہے. یہ میرے کریم آقا کی حدیث ہے, تو ذرا مل کے جھوم جھوم کے پڑھ لیں صلی اللہ علیہ. آواز آ جائے, آواز آ جائے. رسول وسلم علیکہ یا حبیب اللہ تو شاہ خوبان. اس طرح کی ضرورت ہے. دیکھو نا سرکار نے غلام جتنے بھی ہیں سرکار نہ آنا کہ چہرے مسکرا گئے. قربان جوائیں نہ چہرے آتے جیسے سرکار نہ سمجھ مسکرا جاتے. مل کے ذرا تو شاہ خوبان تو جانے جانا, تو شاہ خوبان تو جانے جانا, تو شاہ خوبان تو جانے جانا, تو شاہ خوبان تو جانے جانا آقا, تو شاہ خوبان تو جانے جانا آقا, تو شاہ خوبان تو جانے جانا آقا, تو شاہ خوبان تو جانے جانا ہے. تیرا عمر کتاب تیرا تو شاہ خوبان, تو شاہ خوبان تو جانے جانا ہے. چہرہ عمر کتاب تیرا نہ بن سکی ہے, نہ بن سکے گا, نہ بن سکے, نہ بن سکے گا مثل سکی ہے, نہ بن سکے گا مثال تیری جوان. معراج پہ مکالمہ ہو رہا ہے سرکار کا اور جبریل کا. سبحان اللہ. ہاں معراج پہ جبریل سے
کہنے لگے شاہ امم بتلاؤ تو کیسے ہے ہم، ہاں تم نے تو دیکھا ہے جہاں، بتلاؤ تو کیسے ہے ہم، ہاں تم نے تو دیکھا ہے جہاں، کہنے لگے روح الامین یا رسول اللہ تیرے رخ کی قسم نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا، تو شائع خوباں تو جانے جانا ہے تیرا، ام الکتاب تیرا۔ ذرا کی آواز آ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حمد و صلاۃ کی بات۔ میرے انتہائی مقتدر محترم محتشم جناب حاجی نصیر صاحب، جن کے والد محترم کا آج وصال سواد کی محفل ہے، وہ جتنے بھی شخصیات بیٹھی ہیں، مولا راجہ صاحب بیٹھے ہیں اور جتنے بھی بیٹھے ہیں، ثنا خان مصطفیٰ مسجد کے مدرسے کے طلباء بیٹھے ہیں، اور میرے بہت ہی محترم میرے بھائی بڑی پیار کرنے والی شخصیت جناب راجہ فیصل صاحب، وہ بھی تشریف فرما ہے۔ تو آپ کے سامنے میں نے جو آیت آیات مقدسات کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، بس مختصر تھوڑا سا اس پہ قرآن سے روشنی لے کر، حدیث سے روشنی لے کر تھوڑی سی گفتگو کریں گے اس کے اوپر، کیونکہ اثار ثواب کا ہمارا جو مقصد ہے، اکثر لوگ ایک بات پر ذہن میں رکھتے ہیں کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ اتنا بڑا پروگرام کرانے کی کیا ضرورت ہے، یہ ساؤنڈ لگانے کی کیا ضرورت ہے، یہ شمیانے لگانے کی کیا ضرورت ہے، کہ لوگوں کو بلانے کی کیا ضرورت ہے، آپ دعا کریں، گھر میں دعا قبول ہو جاتی ہے، کوئی شک نہیں، دعا قبول ہو جاتی ہے، سبحان اللہ۔ آپ اکیلے بیٹھ کے دعا کریں، دعا قبول ہو جاتی ہے، لیکن آپ کسی چیئرمین کے گھر جائیں، کسی صدر کے گھر جائیں، وزیر اعلیٰ کے گھر جائیں، وزیر اعظم کے گھر جائیں، کسی بڑی شخصیت کے گھر جائیں، آپ کہتے ہیں یار نہیں فلاں بندہ بھی ہو، فلاں بندہ بھی ہو، فلاں بندہ بھی ہو، علاقے کی فلاں شخصیت ہو، ہم ذرا صحیح گج بج کے جائیں گے، کیونکہ اس کے پاس جائیں گے تو وہ ہو سکتا ہے کہ ہماری جو درخواست ہے یہ قبول کر لے، ہماری یہ جو اپیل ہے اس کو قبول کر لے۔ تو یہی وجہ ہے ہم نے علماء کو بلایا، ثنا خان مصطفیٰ کو بلایا، مدرسے کے طلباء کو بلایا، صوفیاء کو بلایا، بزرگوں کو بلایا، محلے داروں کو بلایا۔ یہ ایک جرگہ ہے، ہم نے جرگہ اکٹھا کیا، پھر ہم نے رب العالمین کے قرآن کی تلاوت کرائی۔ سبحان اللہ، ذرا آپ کو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کے تلاوت کرائی۔ اچھا، اس کے بعد پھر اس کے محبوب کا ذکر کیا، سبحان اللہ۔ پھر ہم نے نعت پڑھی، نعت پڑھنے کے بعد پھر ہم نے قرآن سے حدیث سے ہم نے کچھ جملے، کچھ کلمات، کچھ بیانات ہم نے کیے، کرنے کے بعد پھر ہم نے جب ختم پڑھا، ختم کے بعد ہم نے درود پڑھا، درود کے بعد ہم سب اکٹھے ہو گئے، سر جھکا لیا، ہاتھ اٹھا لیے اور رب کی بارگاہ میں یہ واسطہ دیتے، یا اللہ، یا رب العالمین، یا رحیم، یا کریم۔ یہ جرگہ، یہ علماء، یہ صوفیاء، سفید داڑھیوں والے، مدرسے کے طلباء تیری بارگاہ میں یہ جرگہ لے کر آئے ہیں، التجا کرتے ہیں کہ نصیر صاحب کے والد محترم کی بخشش فرما۔ آمین آمین۔ تو رب العالمین یہ پروٹوکول یہ نہ سمجھیے گا کہ پروٹوکول یہ کسی اور کے لیے ہے، یہ رب کی بارگاہ میں جانے کے لیے یہ پروٹوکول ہے، اور یہ بنتا ہے رب کی بارگاہ میں پروٹوکول یہ بنتا ہے، اس کی بارگاہ میں جانے کے لیے یہ پروٹوکول بنتا ہے۔ حضرات محترم، میں نے آیات مقدسات تلاوت کی، مختصراً اس کا ترجمہ اور دو تین باتیں کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ میرے رب نے فرمایا کلام رب کا ہے لیکن یہ زبان کسی اور کی نہیں ہے۔ جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، آپ نے اپنے رب کی بارگاہ میں التجا فرمائی۔ کیا التجا فرمائی؟ دیکھیے، آج کل اگر ہمارا کوئی بندہ، کوئی جس کے ہاتھ میں تسبیح ہو، بڑا مومن ہو، جب وہ تسبیح پڑھے اس کو کہیں گے تم دعا کر میرے لیے کہ مجھے پکا نمازی بنا دے، وہ کہہ گئے میں تو نمازی ہوں، پکا میں تو 5 وقت نماز پڑھتا ہوں۔ لیکن قربان جاؤں ابراہیم خلیل اللہ کی شان پر کہ آپ کی عبادت کا وہ مقام ہے کہ جب رب کی بارگاہ میں عبادت کرتے تھے
کافی دور تک 1 میل تک آپ کا سینہ جو گڑگڑاتا تھا اس کی آواز آتی تھی رب کی خشیت سے. سبحان اللہ. لیکن پھر بھی آئیے قرآن دیکھیے، قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے. ابراہیم خلیل اللہ کی رب کو یہ ادا پسند آئی، یہ بات پسند آئی اور وزن کی بات کی. یہ سنیے، یہ کرم آپ پر ہے اس امت مصطفیٰ پر. سنیے ذرا، یہ بات ابراہیم خلیل اللہ نے کی. اگر میرا رب چاہتا تو زبور میں نازل کر دیتا، زبور میں نازل کر دیتا. زبور میں یہ بات نازل نہیں کی. اگر میرا رب چاہتا تورات میں نازل کر دیتا، تورات میں نازل نہیں کی. اگر میرا رب چاہتا انجیل میں نازل کر دیتا، انجیل میں نازل نہیں کی. کیوں؟ میرے رب نے فرمایا میرا محبوب کملی والا ہے تو میں اپنی محبوب کی امت کو یہ بات عطا فرماؤں. سبحان اللہ. وہ کیا ہے؟ آئیے نا قرآن کریم کے اندر میرے رب نے فرمایا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. ابراہیم خلیل اللہ رب کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں، اے میرے مالکا، اے میرے رب، اے رب العالمین، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. اے اللہ مجھے پکا نمازی بنا دے. ابراہیم خلیل اللہ جو میرے اور تیرے نبی کا جد امجد ہے، تمام رسولوں میں سے 5 اولو العزم رسول ہیں اور 5 اولو العزم رسولوں میں سے 2 اولو العزم ہیں، جن میں ابراہیم خلیل اللہ، پھر ان کے اوپر محمد رسول اللہ. وہ دعا کر رہے ہیں، فرماتے ہیں رب اجعلنی، اے اللہ مجھے پکا نمازی بنا، وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے اللہ میری اولاد کو بھی پکا نمازی بنا. رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءَ. سبحان اللہ. میرے اللہ کی بارگاہ میں ابراہیم خلیل اللہ فرماتے ہیں اے اللہ مجھے پکا نمازی بنا، میری اولاد کو بھی پکا نمازی بنا. ربنا وتقبل دعا، اے میرے ربا میری دعا کو قبول فرما لے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. آگے چلیے نا میرے کریم آقا کے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ فرماتے ہیں رب اجعلنی ربنا اغفر لی ولوالدی. اے اللہ میری مغفرت فرما، ولوالدی میرے والدین کی مغفرت فرما، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب تمام مومنین کی مغفرت فرما، جب حساب کا دن ہو تو اپنا ہم پر کرم فرما دینا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اب اس میں ایک بات آپ کے ذہن نشین کروں، عقیدے کی بات کروں کہ چاہے وہ نبی ہو چاہے وہ کوئی امتی ہو، اگر اس کے والدین مشرک ہیں تو ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتا. ذرا آپ کو سبحان اللہ. مشرک ہیں، کافر ہیں تو ان کے لیے وہ مغفرت کی دعا نہیں کر سکتا. ہاں اگر زندہ ہے تو دعا کر سکتا ہے. وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا یہ ہے کہ یا اللہ اس میرے باپ کو اسلام کی دولت عطا فرما. سبحان اللہ. اب ابراہیم خلیل اللہ اللہ کے خلیل ہیں، اگر ان کے والد محترم مشرک ہوتے تو وہ رب کی بارگاہ میں، کیونکہ نبی ہوتا ہے، نبی اللہ کا پیغام لے کے آتا ہے، اللہ کی بات کے علاوہ، اللہ کے کلام کے علاوہ، اللہ کی وحی کے علاوہ نہ ادھر ہلتا ہے نہ ادھر ہلتا ہے. ابراہیم خلیل اللہ نے دعا مانگی ربنا اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما، ولوالدی میرے والدین کی مغفرت فرما. سبحان اللہ. امام قاضی ثناء اللہ پنپتی تفسیر مظہری میں آپ فرماتے ہیں، تفسیر مظہری میں آپ اس آیت کے ضمن میں آپ فرماتے ہیں کہ هذه الآیات، توجہ اپنی طرف وہ کام کرتے رہیں گے، آپ توجہ میری طرف. هذه الآیات لتدل على ان والدیہ علیہ الصلوۃ والسلام کانا مسلمین. اس آیت کے ضمن میں اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ کے والدین محترم جو تھے وہ سارے کے سارے مسلمان تھے. سبحان اللہ. ذرا کو سبحان اللہ. ایک بار پھر آتا سبحان اللہ. کیونکہ میرے کریم آقا کی حدیث ہے، میرے کریم آقا نے فرمایا کہ میں محمد آدم علیہ السلام سے لے کر عبداللہ تک، آدم علیہ السلام سے لے کر عبداللہ تک پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا گیا، حتیٰ کہ بی بی آمنہ کی شکل میں آیا اور
دنیا میں مبعوث ہو گیا، اس دنیا میں میری جلوہ گری ہو گئی۔ حضرات ابراہیم خلیل اللہ دعا مانگتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اور بابا معروف کاشی رحمۃ اللہ علیہ بات سمات فرمائیے گی، آپ اپنا کام کرتے رہیں گے، آپ کو جو میری طرف ہو۔ معروف کاشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ امین اس کا نام مومنوں میں لکھ دیتا ہے، مومنوں میں لکھ دیتا ہے۔ حضرات محترم والدین بہت بڑی نعمت ہے۔ میرے کریم آقا کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا حبیب اللہ، یہ 2 منٹ ٹھہر جائیں، صرف 2 منٹ۔ بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، بیٹھ کہ یا رسول اللہ میں نے منت مانی ہے۔ کیا کیا ہے؟ منت مانی ہے کہ میں جنت کی دہلیز کو بوسہ دوں گا اور جنت کے دروازے کو بوسہ دوں گا۔ تو میرے کریم آقا جلوہ گر ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو کی ہے۔ یا رسول اللہ میں نے یہ منت مانی ہے۔ اس بات کو امام فخر الدین سیالوی رحمۃ اللہ اپنی کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں، مولانا نعیم الدین مراد آبادی اپنی کتاب میں نقل فرماتے ہیں، اور بھی بہت سارے علماء اپنی کتاب میں نقل فرماتے ہیں۔ سماعت فرمائیے گا، میری کریم آقا نے فرمایا کوئی مشکل نہیں، محمد رسول اللہ تمہارے اندر موجود ہے، تمہارا نبی تمہارے اندر موجود ہے۔ حضرات محترم سماعت فرمائے نا، میرے کریم آقا کی بارگاہ میں آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے منت مانی ہے کہ میں جنت کی دہلیز کو بوسہ دوں گا، جنت کے دروازے کو بوسہ دوں گا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا کوئی مشکل نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، جاؤ جا کے اپنے ماں کے قدموں کو چوم لو، اپنے باپ کے پیشانی کو چوم لو۔ کہنے لگا یا رسول اللہ میری ماں بھی نہیں، میرا باپ بھی نہیں۔ تو میرے کریم آقا نے فرمایا پریشان مت ہو، رحمتوں والا نبی، کرم والا نبی، فضل والا نبی، کرم کرنے والا نبی، رب نے جس کو تمہارے لیے مبعوث کیا، یہ شانوں والا نبی تمہارے اندر موجود ہے، نہ پریشان ہو۔ اس نے فرمایا یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ میرے کریم آقا نے فرمایا جاؤ اپنی ماں کی قبر کی پاؤں کی طرف جا کے بوسہ دے دے، اپنے باپ کے پیشانی کی طرف جا کے بوسہ دے دے۔ تو نے جنت کی دہلیز کو، جنت کے دروازوں کو چوم لیا۔ پھر رونے لگا، کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے نہیں پتا میری ماں کی قبر کدھر ہے، میرے باپ کی قبر کدھر ہے۔ اللہ سبحان اللہ اکبر۔ سماعت فرمائیے نا، میرے نبی کریم پھر شفقت فرمائی، پھر کرم فرمایا، پھر مہربانی فرمائی، فرمایا نہ پریشان ہو، ایک خط ادھر کھینچ لے، ایک خط ادھر کھینچ لے، یہ تصور کر لے کہ یہ تیری ماں کی قبر ہے، یہ تصور کر لے یہ تیرے باپ کی قبر ہے۔ تو اپنے ماں کی تصور کر کے قدموں کو چوم لے، باپ کی قبر کا تصور کر کے ماتھے کو چوم لے، رب العالمین تمہیں جنت کی دہلیز، جنت کے دروازے کو چومنے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ باپ مرے سر ننگا ہوتا، تدبیر مرنے کند خالی، تیرا اور میرا نبی صحابہ کرام میں تر وقر ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں یہ بات فرمائی ہے، صحابہ کرام میں بیٹھے ہیں تو میرے کریم آقا ہزاروں قطار رو رہے ہیں، ایسے رو رہے ہیں، ایسے رو رہے ہیں، ایسے رو رہے ہیں کہ صحابہ نے اس سے پہلے ایسا رونا کریم آقا کو نہیں دیکھا۔ سماعت فرمائے نا، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، تیرا اور میرا نبی بیٹھا ہے، جلوہ گر ہے، تیرا اور میرا نبی رو رہا ہے، ہزاروں قطار رو رہا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اے شانوں والے نبی، دونوں جہاں کے نبی، دونوں جہاں کے مالک، اے ہمارے نبی کیا ہوا، آپ کو کس بات نے رولا دیا؟ میرے کریم آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ، امام جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب میں اس کو نقل فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں کریم آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ مجھے آج میرا بابا عبداللہ اور میری ماں آمنہ یاد آ رہی
अल्लाहु अकबर। मेरे करीम आका ने फरमाया, जब ये मेरी करीम आका ने ये बात की तो सहाबा भी ज़ारो कतार रो रहे हैं। अल्लाहु अकबर। समाज फरमाए ना, तेरे और मेरे नबी ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा सुन लो, अगर मैं इशा की नमाज पढ़ रहा होता, इशा के फर्ज पढ़ रहा होता, मेरा बाप अब्दुल्ला या मेरी माँ आमिना मुझे आवाज देती, या मुहम्मद या मुहम्मद। जब मेरे करीम आका ने ये बात कही फिर रोने लग पड़े, क्योंकि वो उस बात को, इस माँ के लफ्ज को अपना बेटा कहने को तरस रहे थे। मेरे नबी ने फरमाया, अगर मेरा बाप अब्दुल्ला, मेरी माँ आमिना मुझे आवाज देती या मुहम्मद, तो मैं इशा की नमाज छोड़कर मैं दौड़ता चला जाता, अपने माँ की कदमों को जाके लिपट जाता। फिर क्यों ना कहें बाप मरे सर नंगा होगा, ते वीर मरने तन खाली, ते मावा बाज मुहम्मद बख्शा, ते कौन तेरे रखवाली। हज़रात मोहतरम, रब्बुल आलमीन हमारी इस जलसे को इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मेरे करीम आका की बारगाह में जी हाजिरी कबूल फरमाए। करीम आका ने फरमाया, बिर्रुल वालिदैनी, सुना फरमाया हदीस है, बिर्रुल वालिदैनी अफदलु मिनस सलाती, तवज्जो, अफदलु मिनस सलाती वस्सौमी वल हज्जी वज़्ज़काती वल उम्रती वल जिहाद फी सबीलिल्लाह, और कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे करीम आका ने फरमाया, बिर्रुल वालिदैन कहते हैं नेकी को, बिर्रुल वालिदैन जो अपने माँ बाप के साथ नेकी करता है, एहसान करता है, अफजल है मिनस सलाती, नमाज से, वस्सौमे रोजे से, वल हज्जे हज से, वज़्ज़काते ज़कात से, वल उमरते उम्रे से, वल जिहाद फी सबीलिल्लाह जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करता है उससे ये अफजल है। हज़रात मोहतरम, रब्बुल आलमीन से दुआ कर रब्बुल आलमीन की हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हाजी नसीर साहब के वालिद मोहतरम की करवट जन्नत अता फरमाए। खड़े हो जाए, एक शेर सलाम का, फिर उसके बाद दुआ